ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اب سارے کے سارے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آنکھیں بند کر کے دیکھے میں اپنے گھر والوں کے لیے کتنا اچھا، بھائی سے میں نے کتنا عرصہ ہو گیا بات نہیں کی، بیٹی سے کتنا عرصہ ہو گیا میں نے بات نہیں کی، بہن کو کتنا عرصہ ہو گیا میں نے منہ کو نہیں لگایا، امی ابو جان سے میں نے کتنی جی جناب کر کے بات کی، اور بیوی کی بات تو جانے ہی دو، جس دن میرے گھر کے اندر آئی تھی دروازے کی چوکھٹ سے پہلے وہ ایک عورت تھی، میرے گھر کے اندر آنے کے بعد وہ پیر کی جُتی بن گئی، اس کے سر میں درد ہو گیا تب گھر کے اندر لڑائی ہے، بخار چڑھ گیا تب درد میں تب لڑائی ہے، اگر اس نے اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگ لیے، اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگ لیے تب لڑائی ہے۔ میرے عزیزو آپ دروازے پہ اسے کھڑے نہیں ہونے دیتے، کسی سے اس بات نہیں کرنے دیتے، بغیر اجازت کے گھر بھی فون ملانے نہیں دیتے، اللہ اکبر، اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، بتاؤ وہ کون سی دیواروں میں ٹکر مارے گی؟ ساس برداشت نہیں کرتی، سسر برداشت نہیں کرتا، دیور جیٹ جٹھانی درانی برداشت نہیں کرتی، اللہ اکبر، میاں سدھے منہ بات نہیں کرتا، بتاؤ اللہ اکبر، اگر نتیجہ اس کے ذریعے سے غلط نکل آیا خدا کی قسم پورے علاقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کہتا ہے جی میرے پر دکان کی ذمہ داری ہے، میرے پہ کھیتوں کی ذمہ داری ہے، میرے پہ زراعت کی ذمہ داری ہے، کاروبار کی ذمہ داری ہے، تیرے پہ تو ایک ایک ذمہ داری تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پہ تو ساری امت کی ذمہ داری تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ علماء اکرام پہ بیٹھے ہیں، عصر سے مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہر ایک کے گھر میں جا کے اس کا حال پوچھ کے آیا کرتے، اس کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتے تھے، ہر ایک کے گھر کے اندر جا کے، پتہ ہے دکھوں والی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، پتہ ہے باہر پریشانیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھل کے جایا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا بار بار پیغمبر مصلی پہ بیٹھ کے رو کے آیا ہے۔ چنانچہ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیالہ کنارے کو پیالے کا کنارہ منہ کو لگا کے ہونٹوں کے لگا کے پی رہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے اندر داخل ہوئے، پردہ مبارک ہٹایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا حمیرہ تم بھی گھر جا کے دیکھ لیو، اگر بیوی دودھ کا کپ پی رہی ہوگی یا سیب کاٹ کے کھا رہی ہوگی فوراً مزاج بدل جائیں گے، فوراً بھابیاں جھانک جھانک کے جائیں گی، درانی جٹھانی جھانک جھانک کے جائے گی اور جا کے ساس کو خبر دے گی مرد کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں پڑا ہے، یہ دیکھ چودرانی بیٹھ کے سیب کھا رہی ہے، چولہے کے آگے بیٹھی تھی اس وقت تو ساس کو خبر نہیں دی تھی، سارے کنبے کے بیٹھ کے صبح سے شام تک کپڑے دھو رہی تھی اس وقت تو ساس کو خبر نہیں دی تھی، سارے کمرے کا جھاڑو پوچھا کر رہی تھی، 15 افراد کے لیے سبزی کاٹ کے ہنڈی پکا رہی تھی اس وقت تو کسی نے نہ دی، نگوڑی نے اگر ایک سیب کھا لیا تو سارا گھر سر پہ اٹھ گیا۔ اپنی گھر والی کو، اپنی بہو کو یقین جانو تو ایک سیب کھاتا نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر اتنی برداشت نہیں، تجھے راؤ صاحب کے لانے کا حق کوئی نہیں، تجھے چودھری صاحب کے لانے کا، تجھے بٹ صاحب کے لانے کا، تجھے کشمیری صاحب کے لانے کا کوئی حق نہیں۔ لڑکے کی شادی ہو نا بولی زبیر صاحب، جو بیڑے ماسیاں ہو کریں نا یوں کریں گے گٹھے یوں کر کے لاوے کریں، لے وہ کہیں انگوٹھا سخت ہے یہ سردار بن کے رہے گا، یہ اس کا انگوٹھا نرم ہے یہ نٹبرید بن کے رہے گا، ماشاءاللہ کر کے لے انگوٹھوں سے نجوم چل رہی ماشاءاللہ کر کے، شیرہ بندی ہو رہی، دور سے دیکھ کے کرو دیکھو پھسل نہ جائیو، ذرا مچھوں کو تیل لگا کے اندر جائیے، بدو کم بختوں نے کشتی لڑنی اندر جا کے، وہ تو پہلے بیچاری گھر سے لٹی پیٹی رو پیٹ کے آئی، دکانداری بعد میں سیکھو، کاروبار بعد میں سیکھو، دنیا کے اندر رہنا بعد میں سیکھو، پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مزاج بنانا سیکھو۔ 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چرپائی مبارک حجرہ عائشہ سے اٹھ کر حجرہ عائشہ سے اٹھی، باب رحمت سے اٹھ کے حجرہ عائشہ کے اندر جانے لگی، ایک ایک کا دروازہ بجا کے پوچھا گیا بتاؤ تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف تھی؟ ہر ایک نے ہونک کے بھر بھر کے کہا، کہنے لگے تمہیں کیا پتا ان کے جانے کے بعد ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔
دور سے اشارہ کیا، حمیرہ اتنا سا پانی میرے لیے بچا دے، اور مجھے بتاؤ ساری دنیا مدینے کا پانی پیوے، ساری دنیا مکے کا زمزم پیوے، کملی والا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں عائشہ اتنا سا پانی میرے واسطے بچا دیو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کانوں میں پڑنا تھا، فوراً آپ نے پیالہ چھوڑ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کے پیالہ آپ کے آگے کر دیا۔ میرے عزیزو خدا کا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے کے گھما رہے ہیں، کنارے دیکھ رہے ہیں۔ ام المؤمنین اماں کہہ رہی ہے کملی والے بتا کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ اس جگہ سے پیوں گا جو تو نے ہونٹ لگا کے پیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا بیوی کے جھٹا کھایا ہو یا بیوی کے جھٹے گلاس کے اندر پانی پیا ہو؟ تبلیغ میں بڑا بڑا وقت لگ رہا ہے، جہاد میں بڑا بڑا وقت لگ رہا ہے، مدرسے مسجد بنانے میں تو اللہ اکبر تمہاری کوئی مثال کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو اپنے گھر سے جنازہ اس وقت اٹھانا جب تمہارے گھر والے نک و نک راضی ہو جائے۔ اگر تمہارا جنازہ اٹھتے وقت کسی ایک نے منہ نیچا کر لیا، قبر کے اندر ایک رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر وانا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا لوگوں ساری کائنات میں میرے سے زیادہ گھر والوں کے لیے بہتر کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاؤ بہترین صدقہ کا خرچ کرنا ہے؟ فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس سے بڑا صدقہ ہی کوئی نہیں۔ کتنا پیارا انداز ازواج زندگی ہے، مثال بتا دی، بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بتلا دیا۔ فرمایا او لوگو جب بیٹی بیانے کا وقت آئے نیرا مال نہ دیکھا کرو، مال بھی دیکھنا ضروری ہے، خاندان بھی دیکھنا ضروری ہے، وجاہت بھی دیکھنا ضروری ہے، اللہ اکبر دنیا کی ترقی بھی دیکھنا ضروری ہے، لیکن جہاں کردار نظر آئے تو مال نہ دیکھا کرو۔ مجھے کردار نظر آیا، میں نے مکان نہ دیکھا، اپنی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بسا اوقات تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوا کرتی میرے عزیزو تن پہ ہٹانے کے لیے کوئی کرتا چادر نہ ہوا کرتی اور پیر میں پہننے کے لیے جتی نہ ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، علی کیا حال ہے؟ کہ 3 دن گزر گئے، کلی تیرے 3 دن گزر گئے یا 4 دن سے تیرے جیسا حال ہے؟ بیٹی دینے کی باری آئی، کیوں نہیں فرمایا میں نے اس کے نصیب تھوڑے پھوڑنے ہیں، میں نے یوں نہیں فرمایا میں اللہ اکبر اس کا میں نے مجرم تھوڑی بننا ہے، یوں نہیں کہا اللہ اکبر کہ میں نے اس کا قصوروار تھوڑی بننا ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا میں نے علی کے پاس پیسہ نہیں دیکھا، میں نے کردار ایسا دیکھا کہ آسمان کے فرشتے بھی عشش کر اٹھے، اے فاطمہ جو میری امید ہے اس پہ پوری اتر جانا، اے فاطمہ کردار نبھانا، مال کی طلب نہ کرنا۔ اگر تو نے مال کی طلب کی، علی کے پاس مال کا بندوبست نہ ہو سکا، تو ناراض ہو کہ میرے گھر میں آ گئی، معذرت کے ساتھ جو مانگے گی تجھے کھانے کو تو ملے گا، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے تیرا باپ تجھے منہ نہیں دکھائے گا۔ ناراضگی کی کیا وجہ؟ جوتے گرم کاتھا لے کے نہیں آیا، بند جوتے کاتھا لے کے نہیں آیا، گرم جوڑے 2 کاتھا نہیں لے کے آیا، یہ ناراضگی کی وجہ بنی پڑی۔ رخصتی کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دروازہ بجا، فرمایا من دق الباب، کون دروازے پر؟ پتہ لگا جناب حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے چاچے کے بیٹے بتاؤ کیا بات ہے، کیا لینے کے لیے آئے؟ جاؤ اپنی پھوپھیوں سے جا کے پوچھو، اپنی ماسیوں سے جا کے پوچھو، اپنے چاچے تاؤں سے جا کے پوچھو دل کے اندر کتنے کتنے بڑے زخم لے کے بیٹھے ہیں۔ جب تو سائیکل پر موٹر سائیکل پر ان کے پاس سے گزر جاتا ہے، یقین جانو ٹھنڈا ہو خبر کے کہتے ہیں آج اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، کل یہ میری گودی میں مودتا پھرتا تھا۔ یہ دکھ ہے تمہاری پھوپھیوں کو۔ کل اجتماع میں دعا کے بعد حویلی کے اندر بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا، علماء اکرام ساتھ تھے، انڈیا کے حضرات ساتھ تھے، شکاگو کا رہنے والا ایک امریکہ کا ساتھی جو پاکستان میں کراچی رہتا تھا، شکاگو جا کے وہاں سیٹ ہو گئے، وہاں میرے رہائشی بن گئے، 4 مہینے لگانے آئے، کہنے لگے مولوی صاحب کوئی آپ کے موبائل میں کوئی ایسا بھی کلپ ہے جس کے اندر پھوپھیوں مامیوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کیا بنا؟
भतीजों को समझाओ ये तुम्हारी माँ की बहनें हैं। अल्लाह अकबर। भतीजों को बतलाओ, बेटों को बतलाओ ये तुम्हारी माँ की बहनें हैं। बेटियों को बेटों को बतलाओ ये तुम्हारी माँ की, तुम्हारे बाप की बहनें हैं। इससे बड़ी नामुरादी क्या होगी? तेरे माथे पे सेहरा सजे, तेरी फुप्पी ना आके देखे। अल्लाह अकबर। तू दूल्हा बने, तेरी खाला तुझे आके प्यार ना करे। जाओ अपने बाप की कब्र से जाके पूछो, जब तेरी बहन यानी मेरी फुप्पी नाराज होके चली गई थी तो पूरी बरादरी लेके उसके दरवाजे पे बैठ गया था और अपनी पगड़ी जाके पैरों में रख दी थी और कहा था मेरी बहन आ जा, तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी। आज यही उसी की नस्ल है। खुदाए पाक की कसम, फुप्पी को देख के कहते हैं खबरदार दरवाजा ना चढ़ियो। मोमिन के अंदर सारी आदतें हो सकती है, मोमिन का तलकी करने वाला नहीं हो सकता, मोमिन तोड़ने वाला नहीं, मोमिन जोड़ने वाला है। ईमानदारी से बताओ, मार्केट में दोस्त हमारे से नाराज हैं, हमारे को दुकानदार हमसाए हमारे से नाराज हैं, आगे रेडी खड़ी करने वाली को गालियां दी वो नाराज होकर चला गया, भिखारी भिकारन हमारे से खैरात मांगने हैं उसे बुरा भला कह दिया वो हमारे से नाराज होकर चला गया, बेटे नाराज हैं, बीवी नाराज है, माँ बाप तेरे से सुखी कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बता क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर क्या मुंह लेके जाएगा? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और आपने ऐलान फरमाया, जुमातुल मुबारक का दिन था, खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते रुक गए। आपने ऐलान फरमाया मेरी मजलिस में कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिससे उसका रिश्तेदार नाराज हो, उठ के चला जाए, मैं मोहम्मद के पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं। मैं दूर की बात नहीं करता, यहाँ मुअज्जिन इमाम से राजी कोई नहीं, मुझे बताओ नमाजों का क्या बनेगा? इस इलाके की बात नहीं करता, हुजरे में बैठ के देख लो, इतनी बड़ी लंबी लंबी सलावातें सुनावेगा इमाम के बारे में। मुझे ईमानदारी से बताओ उसकी आवाज पर मस्जिदें उजड़ेंगी, अल्लाह की कसम उसकी अजान पे मस्जिदें आबाद नहीं होंगी। इमाम मुअज्जिन की तो दूर की बात है, भाई भाई की ग़ीबत कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की ग़ीबत कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पता नहीं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके किसी आदमी की ग़ीबत कर दी। आपने फरमाया जो उसने गुनाह किया उससे बड़ा तूने गुनाह किया, क्योंकि रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ग़ीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। ओए लोगों, ज़िना करने पे इतना गुनाह नहीं मिलता जितना ग़ीबत करने पे गुनाह मिलता है। अल-ग़ीबत अशद्दु मिनज़-ज़िना। हज़रत खाकवानी साहब के पीर हैं हज़रत शाह इलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं हज़रत ख्वाजा अली नवाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया अल्लाह अकबर, एक दिन बैठा हुआ था, अल्लाह की तरफ से इल्क़ा हुआ कि मैंने देखा अल्लाह गनी के फरिश्तों से परवरदिगार आलम फरमा रहा है इसका नाम जहन्नमियों में लिख दो। ये मैंने खुद सुनी है खाकवानी साहब को। हज़रत ख्वाजा अली नवाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जब मैंने कानों से सुना कि इसका नाम जहन्नमियों में लिख दो, मैं कांप उठा, रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ व मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह वाले ख्वाब में आके कहने लगे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ख्वाब में सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कुछ करम फरमा दीजिए, परवरदिगार आलम से आसानी का मामला फरमा दे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया चलो इसको थोड़ी सी मोहलत देते हैं। आँख खुल गई, इतना रोए, अपने सारी जिंदगी के गुनाहों को याद करके रोने लग गए। शाह इलाउद्दीन जैसा मेरा मुरीद है, बड़े बड़े अल्लाह वाले मेरे मुरीद है, अल्लाह अकबर, इसके बावजूद भी मेरा नाम जहन्नमियों में। मैं अल्लाह के आगे रोने लग गया, ढोने लग गया। मैं इतना रोया, अल्लाह अकबर, मेरे दिल में अल्लाह ने डाल दी, तूने एक गुनाह पे तौबा नहीं की। वो गुनाह क्या था? दो आदमी एक जगह बैठ खड़े होकर एक मुसलमान की ग़ीबत कर रहे थे, तू वहां से गुजरा, उसकी ग़ीबत तेरे कानों में पड़ गई, तेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह ना निकला, इतनी सी बात ना करने पे परवरदिगार आलम की पकड़ में आ गया है। दो बंदे खड़े थे, तू जाता हुआ गुजर गया, वो ग़ीबत तेरे कान में पड़ी, तूने वहां खड़े होकर अस्तगफिरुल्लाह क्यों ना कहा? दुकानों पे बैठ के कर रहे हैं, सामने वाली दुकान पर एक गाहक सौदा लेता था, वो अगले दिन तेरी दुकान पर आ गया, तूने कहा यार छड़ तो उसकी दुकान से सौदा लेना क्यों छोड़ा? यकीन जानो उसकी दुकान पर 5 रुपए या 4 रुपए सस्ते के चक्कर में आया, वो उसे हाजी कहेगा, वो उसे मौली साहब कहेगा, वो उसे अल्लाह वाला कहेगा। यकीन जानो उसकी जिंदगी के सारे गुनाह फरोल के रख देगा। उसे ईमानदारी से बताओ, मुसलमान की ग़ीबत करके तू 4 रुपए बचा के लेके जा रहा है, रब्बे काबा की कसम ये 4 रुपए तेरे 4 लाख रुपए बन के ना निकले, तुझे मौत नहीं आएगी। ये बातें करता जुमे के दिन मस्जिद के अंदर बैठ के कोई
تم مسجدوں کے امام کو اہمیت دو، تم مسجدوں کے امام کو عزت دو، خدا کی قسم ان کے دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوگا۔ ہم ہی بات بیٹھ کے تمہیں منبر پر بتائیں گے، جب انہیں پتہ ہے ٹوٹی خراب ہے، پکھے کا بٹر خراب ہے، پیچھے سے امام کے کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نمازیوں کے سامنے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دے گا، جب وہ دل کے اندر یہ پریشانی لے کے بیٹھے گا، اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر کہاں نیکی کی بات آئے گی؟ جسے تم مسجد کا امام بناتے ہو، جسے تم مسجد کا مؤذن بناتے ہو، پوچھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرمایا کرتے ہو لوگو اللہ کمی پیسی معاف فرماوے، آپ فرمایا کرتے ہو لوگو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نہ ہوتا، میں کسی مسجد کا مؤذن خادم بن جاتا۔ تو نماز پڑھنے مسجد کے اندر آیا، میں نماز پڑھنے مسجد میں آیا، میں اکیلا نماز پڑھوں مجھے ایک ثواب ملے گا، جس مولوی صاحب نے، جس مؤذن نے صبح صبح موٹر چلا کے ٹینکی بھری، 100 آدمی نماز پڑھنے آئے، کتنا ذکر کریں گے، گھر سے دعا پڑھ کے نکلے مسجد میں دعا پڑھ کے آئیں گے، مسجد سے دعا پڑھ کے نکلے گھر میں دعا پڑھ کے جائیں گے، کتنی الحمدللہ کتنی سبحان اللہ پڑھی، کتنا اللہ اکبر کا، کتنا استغفر اللہ پڑھا۔ یقین جانو جس نے وضو کے لیے پانی تیار کر کے گیا، ہونٹ تمہارے ہلتے رہیں گے، کھاتا اس کا کھلا رہے گا۔ مسجد کے چندے کا حساب لینے کی ہمت تو بڑی ہے، کبھی مسجد کے اندر اذان دینے کے لیے بھی تیرے میرے اندر شوق پیدا ہوا؟ چلو 4 آدمی انتظامیہ کے پاس چلیں اور جا کے اس سے پوچھے ہمیں صاحب دو، کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے؟ کبھی یوں بھی آ کے کہا کہ میں اجازت دے دو، میرا آج دل اذان دینے کو کر رہا ہے۔ 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، دکان پر میرے عزیزو لنگڑاتا ہوا گرتا پڑتا تو چلا جاوے گا، سائیکل والے سے لفٹ لے کر، موٹر سائیکل والے سے لفٹ لے کر، اللہ اکبر، دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، 4 موٹر سائیکل گھر میں پڑے ہیں، کسی بیٹے سے کسی پوتے سے کہہ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ مجھے ایمانداری سے بتا کون سا ایمان لے کے قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں جائے گا؟ اب تو قیامت کے دن ہی کوئی کہہ نہیں سکتا اجی مسجد بڑی دور تھی، 2 مربع کے فاصلے پہ تھی، 3 مربع کے فاصلے پہ تھی، خدا بھلا مدرسے والوں کا، خدا بھلا کرے ان ٹوپی پگڑیوں والوں کا، داڑھیوں والوں کا، جنہوں نے ہر گلی کے اندر اللہ اکبر کرائے کے مکان لے لیے، ہر گلی کے اندر مدارس دینیہ کو قائم کر دیا، ہر گلی کے اندر لوگوں سے چندے مانگ کے منت سماجت کر کے مسجد تمہاری نام تمہارے کہنے پہ رکھا گیا، نماز تم پڑھنے کے لیے ہو۔ کیا عجب بات نہیں کہ مسجد کا مولوی ہاتھ جوڑ کے چندے مانگ کر مسجد کی قیمت ادا کر رہا ہے، زمین کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقین جانو جلسہ کرا رہا ہے مولوی، لوگوں سے 200 روپے 1000 روپے اکٹھا کر کر یہ 10,000 روپے یا 15-20,000 روپے تنخواہ لینے والا ساری انسانیت کی فلاح کے لیے پروگرام کرا رہا ہے۔ اور مالداروں یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے تھا، 50-20,000 روپے لے کے مولوی صاحب کے پاس آتے کہ مولوی صاحب اس سال مجھے کاروبار کے اندر اتنا فائدہ ہوا، میں نے اپنا نکال لیا، اللہ کے نام کا یہ ہے۔ مولوی صاحب کسی مولوی صاحب کو بلا لے، کسی نعت خان کو بلا لے، کسی اللہ والے کو بلا لے، قرآن سنت کی باتیں سناوے گا، حدیث کی باتیں سناوے گا، کالی کملی والے نبی کے یاروں نبی کی گھر والیوں کی بات سناوے گا۔ اگر ایک مجمع کے اندر آدمی تیار ہو گیا، رب کعبہ کی قسم پوری بستی کے لیے اس کا تیار ہونا کافی ہو جائے گا۔ یہ در سر مولوی صاحب کے سر میں کیوں، عبدالحنان کے سر میں کیوں، تمہارے سر میں کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں، میں تو دنیا کے اندر اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ کل مولانا عزیر صاحب کے کمرے زہر صاحب کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے کمرے میں نے کہا حضرت جی آپ کے دادا صاحب سے ہماری نسبت ہے، کچھ مجھے نشانی تو دے دو۔ اللہ والے سے میں نے تسبیح مانگ کے لیے وہاں بیٹھ کے چائے پانی ان کی دعائیں لی۔ یقین جانو جب میں اٹھ کے نکلا، ننگے پاؤں احمد آباد کے بزرگ دوڑتے دوڑتے دروازے تک آ گئے، کوئی چومے کوئی گلے لگاوے، کہنے لگے اللہ اکبر، اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ نے تیری بات کے اندر اتنی تاثیر رکھی کہ ہماری گھر والیاں بھی تیرا بیان سنتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جلسہ کرانے سے کتنے پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا کمرہ بنا لیتے، ہیٹر لگوا لیتے، گیزر لگوا لیتے، خدا کی قسم اگر ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا اس آواز کے ذریعے، پتہ نہیں اللہ پاک کتنے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما رہا ہے۔ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، ہمیں محلے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس لیے تبلیغ کا جو مشورہ ہوتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، مشورہ کرنے والا کون ہے؟ چھلی بیچنے والا کون ہے؟ شکرکندی بیچنے والا کون ہے؟ کھیتا میں ہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، مزدوری کرنے والا
پھیری والا، سائیکل والا، لیکن بیٹھ کے کیا مشورہ کر رہا ہے کہ ایک فکر ایسی ہو کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کی زندگی کے اندر آ جائے. فکر یہاں ہو رہی. اللہ اکبر. کفر کہاں کا امریکہ کا اللہ توڑ رہا ہے. ہماری گھریلو زندگی اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر پیغام، پوری دنیا کے اندر میسیج جا رہا ہے کہ مسلمان کردار کے کیسے. ہماری مشینوں کے بارے میں، ایئرگن کے بارے میں، ہمارے ایٹمی پلاٹ کے بارے میں، ہمارے ایٹم بم کے بارے میں، ہمارے اسلحہ ہتھیار کے بارے میں، ہمارے بارود کے بارے میں، ہماری فوجوں کے بارے میں، ہماری ایجنسیوں کے بارے میں. یہ میرے عزیزو تمہارے پچھواڑے بارڈر پار کفر بیٹھا ہوا ہے. پوری دنیا کا کفر یہاں کے ان کی سرپرستی کر رہا ہے. وہ مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا خیال ہے اگر ہماری ایجنسیوں بارود کے بارے میں ان کے پاس خبر پہنچتی ہے تو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے کردار کی خبر ان کے پاس نہیں پہنچتی؟ اللہ اکبر. وہ گائے ماتا کا پیشاب پینے والے، ان کی جرت کیا تھی اللہ اکبر ہمارے سامنے سر اٹھا سکیں. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جتنی گندی زندگی مسلمان گزار رہا ہے اتنی کوئی نہیں گزار رہا ہے. چلو مجھے میرے عزیزوں، میں آپ کے پاس مشورہ کرنے آیا، میں آپ کو تقریر نہیں سنانے آیا، میں آپ کے آگے بیان نہیں کرنے آیا. سب نے انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کہہ دو انشاءاللہ. پڑھ کے جائیں گے نا سارے بھائی؟ اب مجھے جاتا نہ دیکھیو، میں پڑھ کے آیا اللہ کے فضل و کرم سے. کبھی کہتے آپ نے پڑھی نہیں، سانو نواز لو کم کرو. فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں نا میرے بھائی. اللہ اکبر. میں اب قسم اٹھاؤں ایک جگہ، مولوی بیٹھ صاحب قسم اٹھا کے کہہ رہا، وہ ایک بندے نے جلسہ کرایا، میرے سے رابطہ ہو گیا، کہ حضرت جی معذرت، میری چاہت تو بڑی تھی کہ آپ کو بلاؤں، لیکن جو وہ ہمارے علاقے کے جو نمازی تھے انہوں نے کہا نہیں اسے نہیں بلانا. میں نے کہا بھئی کیوں ہے؟ کہنے لگا جی وہ ہمیں تو نماز کے لیے کہہ کے تیاری کرو، آپ مسجد سے نکل کے باہر چلا گیا. اور جلسے پہ اللہ کی قسم مجھے جلسے میں نہیں بلایا. اب بتاؤ یہ عبدالنان نماز چھوڑے گا؟ کب پاگل ہوں میں بتا. آپ چاہت سے مجھے بلا رہے، بولے عبدالنان کو میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے پہ آیا، میں تمہیں نماز پڑھا، میں پگلا ہوں نماز چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ہمیں تو اللہ نے ویسے چھوٹ دے رکھی کہ ادھی پڑھ لے بھائی. جب اللہ نے مجھے ادھی کی چھوٹ دے رکھی تو میں پوری کیوں پڑھوں بھائی؟ ایک مرتبہ حافظ حسین احمد صاحب کوئٹہ والے وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کی جمعے کی درخواست کی، جمعہ پڑھایا. تو میں نے کہا حضرت جی 2 سنتیں پڑھ لو یا 4 پڑھ لو. کہنے لگے عبدالنان فتویٰ دینے کا کام میں نے تجھے کوئی نہیں دیا، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے. تبلیغ میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ علماء اکرام کے پاس اس وقت جاؤ جن اوقات میں وہ ملاقات کا ٹائم دے، اور جا کے صرف ان سے دعا کی درخواست کرنی ہے، ان کے بچوں کے لیے ہدیہ دینا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، دے رہے ہدیہ، فکر نہ کر. اپنی گھر والی زندگی پہ اللہ کے واسطے زور ڈالو میرے چاند. تم کیا سمجھے انسان کا کردار کپڑوں میں، انسان کا کردار میرے عزیزو لباس میں، دسترخوان پہ، گاڑی میں؟ نہیں نہیں، انسان کا کردار تو اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ لو، خاندان کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کے مزاج کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کی عقل کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کی نسل کا بھی پتہ لگ جائے گا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یمن کی طرف روانہ کیا، جب آپ نے محاذ پہ روانہ کیا، آپ سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے. کتنے میل خدا کا پاک پیغمبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے گئے. آپ نے فرمایا معاذ تجھے پورے کے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دو؟ کوئی نماز کا حکم نہیں بتایا، لمبی چوڑی رکعتوں کا حکم نہیں بتلایا، کوئی آپ نے سجدے نوافل کا حکم نہیں بتلایا. اپنی زبان مبارک کو اپنے ہونٹوں اپنے منہ سے باہر نکالا، اپنے انگوٹھے اپنی شہادت والی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا. فرمایا اے معاذ اللہ اکبر، اسلام کا تجھے خلاصہ بتا دو، کف ھذا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. اگر یہ چلنا شروع ہو گئی تو لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دے گی. اچھی
خوشی والی شادی بیاہ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایسی شرلی سی لگتی ہے، اس کمرے میں سے آواز آئی، ایسا رونا دھونا پڑا، پھپھی بیگ اٹھا کے جا رہی ہے، چاچا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں عزت کی بات ہے، داڑھی کو آتا ہے، کہ چل تجھے داڑھی کی پڑی ہے، اللہ اکبر، اچھا تیرا تماشا لگے گا، تیری غیرت کا جنازہ تو نکلے گا۔ اوے لوگوں، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو لوگوں کی غیرتوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے؟ آج بھری برات کے اندر چاچا بھتیجی کو، ماما بھانجی کو جب تک ذلیل نہ کرے، اس کے منہ کے اندر میرے عزیزوں مرغی کی ٹانگ ہی نہیں اترتی ہے۔ نصیبے زمین پہ بڑھتے ہیں کہ آسمانوں پر؟ کہاں بڑھے بھائی؟ جوڑے کہاں بڑھتے ہیں؟ کہاں بڑھتے ہیں جوڑے بھائی؟ برات آ کے بیٹھی، اوہو شکل صورت تو کوئی نہیں، امیر سمجھ کے کی ہوگی شادی، ایسا پاس ہوگا نا اس کے، لے ٹھوک دیا پکڑ کے، اتنا چینی میں، تیل میں، گھی میں حکومت نے نہیں ٹھوکا جتنے برادری ٹھوک دیتا۔ مجھے بات نہیں کرنی، چار آدمی بیٹھے، میں جانوں اس کی لڑکی کو، لے بس اتنی سی بات ہے، میں جانوں، کیا جانوں؟ ناک میں تیرے چوہے پھنسے، وہ تو تیرے سے نکلتی رہے، تو لڑکی کو جانوں؟ حقیقت کر رہو، صحیح کہہ رہو نہیں؟ اور صحیح کہہ رہو نہیں بھائی؟ خدا کے واسطے بس یار، اللہ کے واسطے توڑنا چھوڑ دو، جوڑنا شروع کرو۔ پہلے تو موت کا الارم بج جایا کرتا تھا، دانت ٹوٹنے ہلنے شروع ہو جایا کرتے تھے، پہلے موت کا الارم بجنا شروع ہوا کرتا تھا، داڑھی سفید ہونا شروع کرتی تھی، پہلے موت کا الارم بجا کرتا تھا، کبڑا پنا جایا کرے تھا، پہلے تو کھانسی شروع ہو جایا کرے تھی۔ میرے عزیزوں کتنے پیارے دور تھے، اللہ اکبر۔ ہمارے ابا جی کا وقت ہمیں یاد ہے، جب ہم چھوٹے بچوں کو باپ بڑے گوشت کا قیمہ لا کے ہری مرچا لال مرچا کوٹ کے ڈال دیتا اور کہتے ذرا مرچا تیز کر کے کھلا دے، سارا نزلہ ناک کے ذریعے بہ جاوے گا، اور کہا کرتے خبردار پانی نہ پیو۔ پکانے والی کہا کرتی بسم اللہ پڑھ کے، کھلانے والی کہا کرتی بسم اللہ کر کے۔ میرے عزیزوں آج ایسے دور آ گئے، امی پوچھ رہی ہے کتنی روٹی کھائے گا، بہن پوچھ رہی ہے کتنی روٹی کھائے گا، کھائے گا نہیں کھائے گا، اتنی پکائی ہو تاکہ ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ کہاں چلی گئی رات کی روٹی صبح کے ناشتے میں؟ اللہ غنی، جب پرندہ دروازے پر، جب پرندہ میرے عزیزوں دیوار پر آ کے بیٹھا کرتا تھا، تیری دادی، تیری مامی، تیری خالہ کہہ کرتی تھی بسم اللہ، پرونے گھر کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، مانگنے والا دروازے پہ آیا کرتا تھا، سب سے پہلی روٹی دیسی گھی کی چپڑی ہوئی، اوپر مکھن رکھا ہوا، میرے عزیزوں فقیر کو دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا جب گلی میں سے پھیرا مار کے آوے، تجھے کہیں سے نہ ملے، بھوک لگے تو اور ہمارے گھر سے لے جانا۔ علاقے میں شادی ہوا کرتی تھی، چٹھی کھلا کرتی تھی، کیا پتہ اب بھی کھلتی ہو۔ میں شادی میں گیا یہاں سے اپنا کہنے، اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہ ابوبکر رسانی نے نعت پڑھی، مجھے کہا مولوی صاحب آپ کا 20 منٹ بیان، اس کے بعد رسومات ہوں گی۔ میں نے کر دیا الحمدللہ الحمدللہ، انہیں سپیکر پر انہوں نے کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پہلے لین دین تو کر لے۔ میں بیٹھ کے چپ ہو گئے بھائی، اب لین دین کیا ہو رہا؟ یہ جوڑا اس کا، یہ جوڑا اس کا، 1000 اس دماد کا، 1000 اس دماد کا، لڑکے کے لیے یہ، لڑکے کے لیے۔ بابا بیٹھا تھا، کہا 1 2 5 تو نہ دی تم نے؟ ہاں 1 2 5 تو نہ دی تم نے؟ اچھا وہ تو یہ بات رولے میں اگے پیچھے ہوگی بھائی۔ تو اس کے بعد کہنے لگا اللہ سب کو دے دیا، میں سکیلا تمہارا، مجھے تو کچھ نہ دیا۔ دادا جی بھی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو کر تو بھی لے لیتے 1000۔ میں نے کہا وہ کہا مولوی بولی جی چلو۔ میں نے پھر کمل کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے انکھیں کھول کے دیکھی، سارے روٹی کھا رہے، میری تقریر ہی کوئی نہیں سن رہا۔ میں پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے دعا کرو دعا۔ میں نے کہا کہ جن کے آگے چھوٹا کوچ بونا پڑا میری دعا سنے گا۔ میں نے بھی کہا صلی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، میں شروع کر دی ساتھ۔ میں نے کہا جب تم کسر نہیں چھوڑ رہے تو میں تمہارا سکیلا تھوڑی، مجھے بھی بھوک لگ رہی۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں کسی بچی کو اس وجہ سے نہ بٹھاؤ کہ اللہ اکبر اس کے بڑے بیٹے کی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ہم نے کار دی تھی، یہ کار دے گا تب اس کی بچی بیائی جائے گی۔ یقین جانو کتنی بچیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں اسی وجہ سے اللہ غنی باپ قبروں میں چلے گئے، ان کی بچیاں ڈولی میں نہ بیٹھ سکی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اللہ تعالیٰ لینے کے لیے آئے۔
اور دروازے پر آ کے عرض کی کملی والے 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے یا 2 مہینے، 2-3 روایتیں ہیں، کملی والے اپنی امانت کو لینے کے لیے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ اکبر تیرے وارث آ گئے۔ سیدہ کہنے لگی ابو جی میں ہاتھ تو دھو لوں، فرمایا نہ میری بچی ہاتھ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا۔ اللہ اکبر، فرمایا علی کی لاؤ اپنی امانت لے جاؤ۔ رحمت دو عالم نے کوئی جہیز تیار نہیں کیا تھا، آپ نے میرے عزیزو دبئی کا کمبل نہیں منگوایا تھا، آپ نے کوئی لال جوڑا یوں نہیں کہا تھا ام سلمہ اس میں رنگ بھر دے، اس میں سلائی کر دے، گوٹا لگا دے، اس میں موتی لگا دے۔ فرمایا فاطمہ آ جا، تیرا باپ فرض یہ تجھے یہ فرض ادا کر کے خدا کا فرض ادا کرنے مسجد کے اندر جائے گا۔ سیدہ فاطمہ یہ اپنے ابو جان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے سر پہ جو دوپٹہ دیکھا کچھ سوراخ نظر آئے، آپ نے فرمایا حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیا کپڑا کوئی نئی چادر لے آؤ بیٹی کے سر پہ دے دو۔ حضرت ام سلمہ نئی چادر لے کے آئی، 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اب میرا عزیزو باپ ادھر بیٹی ہے، خدا پاک کی قسم ہے اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرے پاس 2 آپشن ہے، 2 راستے ہیں۔ کہنے لگی ابا جان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی سرداری لے لے یا دنیا کا جوڑا لے لے۔ کہا ابا جان کیا مطلب ہے؟ کبھی آسمان کی طرف اشارہ کروں گا جبرائیل دوڑتا ہوا آئے گا، جنت کے جوڑے تیرے سامنے لا کے رکھ دے گا، رنگ برنگے لا کے رکھ دے گا۔ میری بیٹی جو تُنے پہننا ہے پہن لے، لیکن عبد الحنان نے اللہ اکبر منڈی احمد آباد جانا ہے، کنگن پور جانا ہے، کھڑیاں جانا ہے۔ میں نے اللہ اکبر اس کی زبان سے میرے اپنی بیٹی کے اللہ اکبر رخصتی کے وقت کے لمحات بتلانے ہیں۔ اے دنیا والوں، عبد الحنان وہاں جا کے کیا بتائے گا؟ محمد کی بیٹی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے باپ سے ضد کرنے لگی تھی کہ جب تک مجھے لال جوڑا نہ پہنائے میں علی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ تیرے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ کہ جنت کی سرداری لے لے یا لال رنگ کا جوڑا لے لے۔ بیٹی نے اس ہاتھ کو ہاتھ ڈالا جس پہ 17 پیوند والی چادر تھی، اپنے سر پہ لی، نبوت کے گلے لگی۔ رحمت والے نبی نے اپنی آغوش میں لے کے فرمایا بیٹی تو نے فیصلہ بڑا اچھا کیا، آج 4 عورتوں نے 2 مردوں نے 2 مردوں نے 2 عورتوں نے تجھے دیکھا کہ تو پیوند والا لباس پہن کے جا رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کے دن ساری دنیا دیکھے گی جب جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہن کے تو جنت میں جائے گی۔ سمجھانا بھی تو ہوتا ہے نا، بچے ہیں باہر جو مرضی ضد کر کے آئیں گے، جسے جس حال میں دیکھ کے آئیں گے، آگے گھر کے اندر وہ کس سے کہیں گے؟ اپنی ماں سے کہے گی، اپنے باپ سے؟ ہر وقت ٹھوکا ٹھاکی، چھینا جھپٹی، گالی مار داڑ تھوڑی اچھی لگتا ہے۔ ساری امت کی ایک ہستی رہنمائی کر کے چلی گئی اور تم اس کے امتی ہو کے ساری امت کا تھاری گھروں کے اندر بگاڑ، بازاروں کے اندر بھائی بھائی سے ایسی بات کرتا ہے دونوں کے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی چلو چپ کرو، بڑا بھائی ہے، بڑا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ اس چھوٹے بھائی کو شرم نہیں آئی کہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے میرے بھائی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ جس گھر کے اندر دیکھ لو فالج کا مریض ہے، جس گھر کے اندر دیکھ لو شوگر کا مریض ہے، جس گھر کے اندر دیکھ لو اللہ اکبر لقوے کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر کے بچوں کو پالا تھا باپ کے مرنے کے بعد، اور امید تھی بڑھاپے میں میرے بھائی مجھے بٹھا کے کھلائیں گے۔ بٹھانا تو دور کی بات ہے، جب سے لال پریاں لال جوڑے پہن کے آئی اللہ اکبر، ان چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی کو گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ پہلوان سے زندگی گزارے گا یا اپنے جسم پر فالج لے کے قبر میں جائے گا؟ علاقے میں شادی ہوا کرتی تھی، یقین جانو بستی والوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم اللہ کو گواہ بناؤ، دودھ میرے عزیزو جس کے بھاڑے میں بھینسیں ہوا کرتی تھی، گائے ہوا کرتی تھی، بکری ہوا کرتی تھی، میرے عزیزو اگر برادری میں کسی دی بھیٹی کے دن رکھے جاتے تھے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے حجی فکر نہ کریو، راو صاحب فکر نہ کریو، خان صاحب فکر نہ کریو، تینوں دن دودھ میرے گھر سے آئے گا، میں دودھ بیچوں گا نہیں، تیری بچی نہیں ہماری بچی ہے۔ آج میرے عزیزو شادی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ برات بٹھانا مشکل ہو جاتی ہے، دور بڑے سستے ہوا کرتے تھے، یا 400 براتی بلکہ پورا چلے نا دعوت ہوا کرتی تھی، پورا قصبہ آ کر 4 دن خدا کی قسم بیٹھ کے جایا کرتا تھا۔ اور کہاں چلے گئے وہ دال چاول، کہاں چلے گئے وہ گھی بورے، کہاں چلی گئی وہ سادی روٹیاں، نہ کوئی تندور تھے نہ کوئی پکوان سینٹر تھے، 4 گھر کی ماسیاں مل کے 400 براتی کی روٹی پکا دیا کرتی تھی۔
کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ غریبی جسے پوٹلی میں باندھ کے تم نے کچرے میں ڈال دیا اور کبھی کھولا نہیں، وہ جب تم اس کے پاس سے گزرتے ہو نا وہ دیکھ کے کہتی ہے ہمارے ساتھ بھی تمہاری یاری بڑی اچھی گزری ہے۔ کہاں چلا گیا وہ ایک چودھری کا حقہ؟ پورے گاؤں کے بوڑھے آ کے بیٹھ کے پیا کرتے تھے، نہ کوئی جراثیم ہوا کرتا تھا نہ وائرس ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ان آنکھوں نے دیکھا، باپ نے پانی مانگا، بیٹے نے پانی دے دیا، اتنا بڑا گلاس تھا، بڈھا باپ تھا، اسے آدھا گلاس دیا گیا، اس نے آدھا میز میں رکھا، بیٹے کو پیاس لگی، بچا ہوا پانی باپ کے قدموں میں پھینک کر دوسرا بھر کے پی گیا۔ میں نے کہا لو لوگو، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ پوری دنیا کا ڈاکٹر کہہ رہے جھوٹا نہ پیو، وائرس آ جائے گا۔ طبیبوں کا طبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا جھوٹا پیا، جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، 4 دن ہو گئے، جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، ان کا امام الانبیاء نے جھوٹا پیا، جن کے پاس پہننے کو کرتا کوئی نہیں، ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا سطر چھپا رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب ابو ہریرہ سے پورے صفہ کے مساکین کو پلایا، پورے غریب صحابہ کو پلایا، پھر اسی کنارے سے ہونٹ لگا کر ساری دنیا کے سامنے پی کے دکھایا۔ اوے لوگو، ماں باپ سے گھن کرنا، بچوں سے گھن کرنا، پڑوسیوں سے گھن کرنا، دادا دادیوں سے گھن کرنا۔ میں 72 کا جھوٹا پی کر ساری دنیا کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اور جھوٹے میں بیماری نہیں ہوا کرتی بلکہ جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔ پڑھو تو صحیح میرے نبی کو، ہم نے تو صرف اتنا ہی پڑھا کہ سونا آ گیا سج کے گلیاں تے بازار۔ یہ تبلیغ والے جو نکلتے ہیں 12 14 آدمی، یہ 4 بانڈے لے کے جاتے ہیں، تو کوئی بیمار نہ ہوا۔ مدرسے کے اندر 2 گلاس ہوتے ہیں، پینے والے طالب 600 ہوتے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ بیماری آئی جب سے علیحدہ بستر ہو گئے، بیماری آئی جب سے علیحدہ کمرے ہو گئے، بیماری آئی جب سے ہمارے علیحدہ کپڑے ہو گئے۔ یاد کرو کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک جوڑا سلا کرتا تھا، 4 بھائی باری باری پہن لیا کرتے تھے، نہ وہ لڑے کرتا تھا نہ وہ لڑے کرتا تھا۔ غریبی کے زمانے میں ایک جتی آیا کرتی تھی، 4 بھائی کوئی اسکول پہن کے جاتا، کوئی شادی میں، کوئی بازار پہن کے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اب تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مولانا زبیر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جمعرات کے دن مسجد دھویا کرتے تھے، مسجد کی دیواروں پہ کپڑے مارا کرتے تھے، پنکھے صاف کیا کرتے تھے ساری۔ میرے عزیزوں، فجر سے پہلے مسجد تیار ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، نہ مؤذن صاحب تھا، میرے عزیزوں نہ کوئی خادم صاحب تھا، کوئی لوٹا لے کے غسل خانہ دھو رہا، کوئی برش مار رہا، کوئی وضو خانہ دھو رہا تھا۔ پھر صبح میرے عزیزوں صبح سے تیاری ہوا کرتی، 10-11 بجے بابو صاحب بن کے بیٹھ جایا کرتے، سر پہ ٹوپی ہوا کرتی، خوشبو ہوا کرتی، ننھے بچے مدینے کی تسبیحات میں لے کے جایا کرتے، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا۔ گاؤں والیاں ساری کی ساری مسجد کے پڑوس میں اوپر چھت پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اللہ کا نام سنا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ یقین جانو اتنا حیا ہوا کرتا تھا، اتنا حیا ہوا کرتا تھا، 1 گھنٹے کی جو قرآن کی غیرت جھولی میں آیا کرتی تھی، سارا دن نہیں بلکہ 8 دن اس کا اثر ہمارے گھروں میں رہا کرتا تھا۔ اب تو مولوی صاحب تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہاں نمازی کرتا ہے آہستہ کرو جی، کٹ کرو آواز، کٹ کرو، ساڑھے کن بوڑے ہو گئے، اسی بوڑے تھوڑیاں، باقی تو بوڑا ہے، تو یہ قرآن کی آواز اچھی نہ لگی۔ ویڈیو کی ٹوٹیاں دکانوں میں لگا کے ساری رات، اس وقت تو نے کسی کو نہیں کہا آہستہ آواز کرو۔ پیسہ جیب میں موجود ہے، یہ میرے عزیزوں آپ نے قمیض، میں نے قمیض پہن رکھی ہے، ایک جیب سامنے لگا ہوا ہے، ایک پاکٹ ہمارے سائٹ پہ لگا ہوا ہے، موبائل اس میں رکھو گے، پیسہ اس کے اندر رکھو گے، جب بھی ضرورت پڑی اللہ اکبر، کہاں ڈالو گے پیسہ نکالنے کے لیے؟ یہاں سے ڈالو گے نا بھائی، لیکن کچھ ہے یہاں بھی ڈالتے ہیں ہاتھ یوں کر کے۔ ہم نے تو اکثر تو دیکھا یہ بوبل، یہ چنگم ہوتی ہیں، یہاں سے نکالتے پیچھے سے، پتہ نہیں کھانے کو کیسے دل کر جائے گا۔ بابو جی بن گئے نا۔ 6 سنتیں تمہارے اندر موجود ہوا کرتی تھی، کہاں چلی گئی مجھے جواب دو؟
چمڑے کا جوتا تمہارا کہاں چلا گیا؟ ہاتھ کی لاٹھی کہاں چلی گئی؟ کرتا تمہارا کہاں چلا گیا؟ تہمت تمہاری کہاں چلی گئی؟ سر پہ ٹوپی، اس کے اوپر پگڑی کہاں چلی گئی؟ چہرے پہ سنت رسول کہاں چلی گئی؟ اوے لوگوں، ہم تو کملی والے کے وفادار نہ بنے، گھر والوں کا گلہ تو پھر بنے گا۔ جب راؤ صاحب برادری میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، علاقے کے نوجوان راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ابا آ گیا کھنگورا نہیں کرتے تھے۔ یقین جانو، گھر کی ماسیاں، پوتیاں، گھر کی بھانجی بھتیجیاں، بہنیں باپ سے چھپ کے کمرے میں گھس جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی بوبو مہمان بیٹھک میں ڈیرے میں بیٹھے ہیں، گھر کی بتی بند کر لو، دیا بجھا دو، کہیں ہماری جوتیوں پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جیسے جیسے دور جدید آتا گیا، جیسے جیسے دنیا کی روشن خیالی آتی گئی، ہمارے اندر سے غیرت کے جنازے نکل گئے۔ مولوی فہیم صاحب، حاجی افضل جاوید صاحب، کیا پتا آپ کو وہ وقت یاد ہو جب ہماری دھی بہن گھر سے رخصت ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، گھر کے سربراہ سر جوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نہیں بھائی ٹھیک ہے، تمہارا سفر اپنا ہوگا، اگلی رات رو، ہم تمہیں ناشتہ پانی دیویں گے، تمہیں حقے بھی گرم کر کے دیویں گے، لیکن ہماری دھی ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکلے گا جب ہماری دھی سورج کے سامنے رخصت ہوگی، جب تک سورج چھپ نہیں جاتا، اندھیرا نہیں آتا، ہم اپنی بچی کو باہر نہیں نکال لیں گے۔ پھولوں والی گاڑی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، وہ وقت کہاں ہے؟ اب ڈولیوں میں بیٹھ کے، پالکیوں میں بیٹھ کے جا رہی ہیں، وہ وقت کہاں چلا گیا جب بوڑھا باپ اپنی گودی میں اٹھا کے، بھائی چنڈی پر اٹھا کے اپنی بہن اپنی بیٹی کو لایا کرتا تھا۔ خدا کی قسم، جہیز میں فریج نہیں ہوا کرتا تھا، ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، الیکٹرک کا سامان نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بیڈ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن دلہن کے گلے میں سونے کا ہار بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی جھولی کے اندر باپ کے اتنے آنسو ہوا کرتے تھے، خدا پاک کی قسم، جنازے کی ڈولی تک وہ آنسو اس کے کام آیا کرتے تھے۔ سن 82 کے اندر میری بہن کی شادی ہوئی، ٹنڈے جام حیدرآباد سے برات 2 دن پہلے آ کے ٹھہر گئی۔ اسی بھائی کی خدا جانتا، اس وقت نوکری کوئی نہیں تھی، تھوڑا سا ذمہ دارہ تھا، اور باپ پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، اور پیر کے اندر شوگر کا پھوڑا نکلا تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے باپ کے پاس لاٹھی لینے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، ایک ٹوٹی سی ہاکی لے کے چلتا تھا، لیکن برات غیرت کی وجہ سے 2 دن بٹھا کے رکھی۔ آج دنیا، ہم اس علاقے میں جاتے ہیں، بوڑھے یاد کرتے ہیں، یار جس طرح تم نے محبت کی، ہمیں کھانا کھلایا، آج تک نہ ملا۔ اس وقت سیرہ بندی میں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب برات آ کے بیٹھی تو میرے باپ نے ڈولی پڑھ کے سنائی تھی۔ ایک ڈولی ہوا کرتی جو بڑے پڑھا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ سودا روے ملا، پاری روے ملا، ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ، اے دولے دے پیو دی خیر، دولے دے بے دی خیر، اللہ سادی سے چرپائی تکیے لگے ہوئے، برات چودھری بیٹھے ماشاءاللہ سارے۔ میرے باپ نے ڈولی پڑھ کے سنائی۔ مولوی صاحب مجھے ایک ہی فکرہ یاد ہے، بڑی تلاش، میں نے آج بھی گھر میں کا تلاش کرو، پتہ نہیں کہاں سٹور سلو میں پھینک دی ہوگی۔ چھوٹی سی دولہن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہو۔ میرا باپ شاعری بھی تھوڑا کرتا تھا، حافظ جی تھے، اور انڈیا میں بھی حافظ جی کے نام سے دادا جی بڑے سارے مشہور تھے، سڈورے کے۔ آخر میں مجھے ایک فکرہ یاد ہے، کالی چپی میرے ابو جی کی داڑھی تھی، اور یوں کر کے 6-7 سال کی میری عمر تھی، یوں کر کے آنسو گر رہے تھے۔ میرے باپ کے ہاتھ سے وہ ڈولی گر گئی تھی، وہ سینوی گر گئی تھی جس پہ لکھا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ یہ باپ کہتا کہتا سناتا زمین پہ گر گیا تھا۔ اب تو کتنی ڈولیوں سے گئی ہیں، خدا پاک کی قسم، طلاقیں لے کے گھر کے اندر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے، احساس ہی کسی کو کوئی نہیں، کہتے فکر نہ کر، تیرے لیے رشتے دی تھوڑی ہے، یہ بغیرتی ہوتی ہے، غیرت نہیں ہوا کرتی۔ فاطمہ کا جی ابو فرمایا علی کے گھر میں رہ رہی ہے، میں تجھے بھیج رہا ہوں، میرا انتخاب ہے۔ اے فاطمہ اگر تنگی ہے، علی کی روزی کو نہ دیکھنا، اس کے روزگار کو نہ دیکھنا، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا۔ اے بیٹی تو ناراض ہو کے آئی، تیرے باپ کا سر جھک جائے گا۔
دن میں آ، رات میں آ، صبح میں آ، شام میں آ، تیرا باپ تجھے کبھی منع نہیں کرے گا، بلکہ تو بلائے گی، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے حسن و حسین کو گودی میں اٹھا کے لائے گا۔ لیکن میری بچی کبھی مجھے اس انداز میں نہ بلانا کہ تو علی سے جھگڑا کر کے کہہ رہی ابو مجھے آ کے لے جا۔ بیٹی بے باپ ہونے کے ناطے میں تجھے لے تو جاؤں گا، تجھے روٹی بھی کھلاؤں گا، لیکن جب تک بے شک ایک کمرے میں رہے تو ادھر منہ کر کے سوئیو، میں ادھر منہ کر کے لیٹوں گا۔ بیٹی میں تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے میری بیٹی اگر تو نے علی سے صلح نہ کی اور غلطی بھی تیری ہوئی، اسی ناراضگی میں فاطمہ اللہ نہ کرے تیرے انتقال ہو گیا تو جنت کے کپڑوں پہ کفن مانگے گی دوں گا، لیکن میں محمد اس حالت میں تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، خدا کے واسطے ہم تھوڑی سی اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں۔ کوئی پتہ نہیں کون سا وقت قبرستان کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، کون سا وقت پتہ نہیں فرشتہ باری کھڑا ہے، پتہ نہیں فرشتہ اندر کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم آنے میں دیر ہوتی ہے، ڈاکٹر نہیں کہتی بھی 2 دن انتظار کر لو، ابھی 4 دن باقی ہیں، ابھی 5 دن باقی ہیں، لیکن جانے میں کوئی پتہ نہیں۔ مولوی زبیر بیٹھا فریاست چلا جائے، کیا پتہ۔ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔